اٹھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، ہم سوئے رہے اور دنیا آگے نکل گئی۔ جس وقت راوی پاکستان میں چین ہی چین لکھ رہا ہے، اسی وقت مقبوضہ کشمیر میں انتہائی سمجھداری سے پانی کے ہتھیار کا استعمال کرنے جا رہا ہے، جس کے بعد کشمیر کم از کم اگلے 50-100 سالوں تک انڈیا کا مرکز توانائی بن جائے گا۔ اس وقت پاکستان کے پانی سے بجلی بنانے کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت 10,700 میگا واٹ ہے، جبکہ انڈیا صرف مقبوضہ کشمیر کے پانیوں سے 20,000 میگا واٹ بجلی بنانے کے منصوبے بنائے بیٹھا ہے۔ ان منصوبوں پر عملی کام میں اس وقت تیزی آئی ہے، جب آج سے 5 سال قبل مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اسے ایک ہندوستانی ریاست کا درجہ دے دیا گیا۔ کشمیر میں ان منصوبوں سے توانائی حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ بہت اسٹریٹجک اہمیت بھی ہے۔ انڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ 20,000 میگا واٹ بجلی صرف اور صرف وادی کے استعمال کے لیے ہوگی، تاکہ کشمیریوں کو مطمئن کیا جا سکے، اور ساتھ ہی پاکستان کی طرف سے اس منصوبے کی ممکنہ مخالفت کو یہ رنگ دیا جا سکے کہ پاکستان کشمیر کی بھلائی کے کام کو روکنا چاہتا ہے۔ لیکن کیا صرف وادی کی بجلی کی صنعتیں اور گھریلو ضروریات پاکستان سے بھی زیادہ ہیں کہ وہاں 20,000 میگا واٹ بجلی کی کھپت ہو؟ اگر نہیں تو انڈیا بنا کسی ضرورت کے توانائی کے یہ منصوبے دھڑا دھڑ کیوں تعمیر کیے جا رہا ہے، جن کی لاگت بھی بہت زیادہ ہے؟ یقیناً یہ منصوبے وادی کی بجائے پورے انڈیا کے لیے ہیں۔ سندھ طاس معاہدے کے مطابق انڈیا کشمیر سے پاکستان آنے والے دریاؤں پر توانائی کے منصوبے تعمیر تو کر سکتا ہے، لیکن بنا ضرورت نہیں، کیونکہ ان منصوبوں سے دریا کی صلاحیت اور صحت متاثر ہوتی ہے، اور ایسے ہر منصوبے کا مطلب سیدھا پاکستان کی طرف بہنے والے پانی پر ایک اور ناکہ لگانا ہے۔ سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ سندھ طاس معاہدے کے وقت دریائے سندھ کے پانی کو بھی واٹر بجٹ میں شامل کر کے تقسیم کیا گیا، حالانکہ دریائے سندھ کا بہت کم کیچمنٹ انڈیا میں ہے۔ دریائے سندھ میں زیادہ تر پانی چائنا، گلگت بلتستان کے ندی نالوں، دریائے کابل اور دریائے کرم سے آتا ہے، جو کہ ہرگز انڈیا کا پانی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ سندھ طاس معاہدے کے وقت ٹیکنوکریٹس کی رائے کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے ڈنڈے کے زور پر فیصلہ صادر کر دیا گیا، حالانکہ دریائے ستلج اور سندھ کی حد تک چائنا کو بھی سندھ طاس معاہدے کا رکن بنانے پر زور دینا چاہیے تھا۔ اب چونکہ چائنا سندھ طاس معاہدے کا حصہ نہیں، لہٰذا وہ ہمالیہ کے اندر سندھ اور ستلج کے پانیوں کو موڑنے کے منصوبے بنائے بیٹھا ہے، جس سے نہ صرف انڈیا کو پانیوں کی فراہمی میں 30% تک کمی ہو سکتی ہے، بلکہ ستلج پر انڈیا کے ہائیڈرو پاور کے منصوبے بھی کھٹائی میں پڑ سکتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انڈیا کے کم از کم 3600 میگا واٹ کے منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف انڈیا نے افغانستان کی پچھلی حکومتوں کے ساتھ مل کر دریائے کابل پر بھی ڈیم بنانے کے متعدد منصوبے بنائے ہوئے ہیں، جن پر اگر عمل درآمد شروع ہو گیا تو دریائے کابل کے پانی میں کمی ہو سکتی ہے، جس سے تربیلا سے نیچے دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ بہت کم ہو جائے گا۔ اس صورتحال کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ حکومت پاکستان نے بھی بھاشا ڈیم اور محمد ڈیم کے ساتھ ساتھ داتو ہائیڈرو پاور کے منصوبے شروع کر رکھے ہیں۔ دیر آئے درست آئے، لیکن یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ خطے کے بدلتے ہوئے ماحولیاتی اور سیاسی حالات کے تناظر میں پاکستان کو بھی بہت بڑی سرعت کے ساتھ اپنی پالیسیاں ٹھیک کرنے اور فوری عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، خبرنما کو دیکھتے رہیے، لائک اور سبسکرائب کر دیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔